السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ اللهم يسر ولا تعسر يا ذا الجلال والإكرام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات
اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک اور خالق ہے۔ درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ آپ یہ تو موضوع اکثر سنتے ہی ہوں گے، صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ، لیکن آج میرا یہ موضوع ثواب جاریہ یا صدقہ جاریہ نہیں بلکہ گناہ جاریہ، کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو گناہ پہنچتا رہتا ہے، اور پھر جس طرح کے انسان کے قبر میں نیکی کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں، بعین ہی اسی طرح گناہ کی وجہ سے جو انسان دنیا میں گناہ جاریہ کر کے گیا ہے، گناہ کی وجہ سے عذاب میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے صدقہ جاریہ کرنے کی اور گناہ جاریہ سے بچنے کی۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جو بظاہراً ایک دوسرے کے متضاد نظر آ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ملحدین اور مرتدین مسلمانوں کے لیے اشکال بھی پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے اور دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے۔ پہلی آیت وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، یعنی کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، لوگوں کے گناہ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں ان سے ضرور پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا، لا ریب پوچھا جائے گا قیامت کے دن جو لوگ اللہ پہ، اللہ کے نبی پہ اور مومنین پہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان صرف کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کچھ لوگوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا، کچھ لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جبکہ دوسری آیت ایک دفعہ نہیں، قرآن میں کئی دفعہ یہ آئی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان کے گناہوں کو دوسرے انسان کے گناہوں پر نہیں ڈالا جائے گا، ایک انسان کے گناہ کو دوسرے انسان پر نہیں ڈالا جائے گا، ایک انسان کے گناہوں کا وبال دوسرے انسان پر نہیں ڈالا جائے گا۔ اب بظاہراً یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں کہ ایک میں یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور دوسری میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل قیامت کے دن آئیں گے، وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید سب سے پہلے اپنے اشکالات خود حل کرتا ہے کہ قرآن میں اگر غور و فکر کیا جائے
تو قرآن کے دوسرے مقام پر جو آیتیں آپس میں بظاہراً ٹکرا رہی ہیں، تیسری آیت اس کی خود وضاحت کرتی ہوگی۔ اگر قرآن میں اس کی وضاحت نہ ملے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کی وضاحت نہ ہو سکے۔ تیسرا کوئی چارہ کار نہیں اور تیسرا کوئی رستہ ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی یہ کہے کہ قرآن و حدیث میں قرآن آپس میں ٹکرایا، نہ قرآن نے حل کیا نہ حدیث نے حل کیا، بلکہ فلاں مفسر نے، فلاں مجدد نے، فلاں مفسر نے اور فلاں مفکر نے اور فلاں عالم نے یہ مسئلہ حل کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی آیت دوسری کے ساتھ نہیں ٹکراتی اور کوئی حدیث دوسری حدیث کے ساتھ نہیں ٹکراتی۔ ہاں، ہمارا ذہن ٹکرا رہا ہوتا ہے، نہ قرآن کی آپس میں آیتیں ٹکراتی ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپس میں ٹکراتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تیسرے مقام پر جو بظاہراً اشکال تھا ہمارے ذہن میں، اللہ رب العالمین نے حل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ عنکبوت کی 26 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ لوگ اپنا بوجھ، اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ کن لوگوں کا؟ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، جن لوگوں کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا۔ آج میں اس منبر سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلی، اپنی طرف سے بنا کے گھڑ کے آپ تک پہنچا دیتا ہوں، آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے، مجھ کو یہ گناہ دنیا میں بھی میرے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور میرے مرنے کے بعد بھی ڈالا جائے گا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین یہ فرمانا چاہتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، جو لوگ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، حقیقت میں ان لوگوں کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا ہوگا۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں نے کسی کو گمراہ نہیں کیا، کسی کو غلطی پہ نہیں لگایا، کسی کو بدعت پہ نہیں لگایا، کوئی میری وجہ سے راہ راست سے نہیں ہٹا، تو میں اس کا کبھی بھی بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور اس کی دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، میت کو گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ اب یہ عجیب مسئلہ ہے، میت کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ گھر والے رو رہے ہیں اور واہ ویلا اس کے دوست کر رہے ہیں، عزیز و اقارب کر رہے ہیں، اور سینہ کو بھی اس کے رشتہ دار کر رہے ہیں، لیکن میت کو ان کا گناہ ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، اور امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں بہت بڑے ذہین وہب بن منبہ، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ اشکال کی کوئی بات نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی بہت زیادہ مشکل مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، جو میت اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو روک کے گئی ہے، روک کے گیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ میں مر جاؤں تو میرے اوپر آپ نے کوئی واویلا وغیرہ نہیں کرنا اور نوحہ خوانی نہیں کرنی، اور اس کا اپنا بھی یہ عمل نہیں تھا۔ اگر اس کے گھر والے روتے ہیں تو یہ میت کو کوئی گناہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اگر وہ کہہ کے گیا ہے اور نصیحت کر کے گیا ہے، رونا ہے میری میت پر کہ پورے علاقے میں مشہور ہو جائے، اور یہ پھر ضرب المثل کے طور پر لوگ بیان کریں کہ فلاں فوت ہوا تھا، بڑا لوگوں نے اور اس کے گھر والوں نے نوحہ کیا تھا، بڑا ہی روئے تھے اور بڑے ہی انہوں نے اپنے رخساروں کو پیٹا تھا۔ ہاں، اگر یہ نصیحت کر کے جاتا ہے اور خود بھی یہ کام کرتا ہے
تو پھر وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ روئیں گے، نوحہ خوانی کریں گے، اس کا عذاب میت کو ہوئے گا۔ تو انسان اگر کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اگر کسی کو بدعت پہ نہیں لگاتا، اگر کسی کو راہ راست سے ہٹا کے غلط راستے پہ نہیں لگاتا، اس کو کسی کا گناہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ ہاں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے اور گمراہ کر کے لوگوں کو چلے گئے، بدعت پہ لگا کے چلے گئے اور راہ راست سے ہٹا کر کے، دین صراط سے ہٹا کر کے، صراط مستقیم سے ہٹا کر کے ضلالت کے راستے پر لگا کر چلے گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو گناہ جاریہ ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر، جو انسان کسی آدمی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور وہ آدمی ہدایت پہ آ جاتا ہے، راہ راست پہ آ جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کو بھی ثواب ہوگا اور اس آدمی کو بھی ثواب ہوگا جس کو اس نے راہ راست پہ لگایا۔ اب جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنی زکاتیں وہ دے گا، جتنا اس آدمی کو ثواب ہوگا اتنا ہی اس آدمی کو ہوگا جو راہ راست پہ لانے والا ہے۔ وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور جس بندے نے کسی کو گمراہ کر دیا، راہ راست سے ہٹا دیا، بدعت پہ لگا دیا، گمراہی کے راستے پر لگا دیا، بے نماز بنا دیا، بے روزگار بنا دیا، یا کسی بھی معاملے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس پر لگا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان علیہ من الاسم، اس پر بھی گناہ ہوگا، مثل الآثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم، جب تک وہ بندہ کوئی بھی کام جو اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے کرتا رہے گا، اس آدمی کو گناہ وہ پہنچتا رہے گا، دنیا میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں گناہ جاریہ وہ جاتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب وہ آدمی جو نیکیاں کر کے گیا ہے، نمازیں پڑھ کے گیا ہے، روزے رکھ کے گیا ہے، حج عمرہ وغیرہ کر کے گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گمراہ کر کے بھی گیا ہے، اب نہ جانے اس کی وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور ان سب لوگوں کی گمراہی کے جو گناہ ہیں اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن نہ جانے کہ وہ اپنے کھاتے میں کتنے گناہ کے انبار اور ڈھیر دیکھے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اور دائیں بائیں دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تحقیق کر کے لوگوں تک پہنچائے، تاکہ کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہ چلی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں۔ اور انسان جو بھی برائی کرتا ہے، اور سب سے پہلے موجد انسان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے چلے جائیں گے، جس نے سب سے پہلے گناہ کیا ہے سب لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے ظلم کے بغیر، جس انسان کو بھی قتل کیا جاتا ہے، جتنا قتل کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے اتنا ہی ابن آدم کے بیٹے جن کا نام ہم نے اپنی طرف سے رکھا ہوا ہے قبیل، اس کو بھی اتنا گناہ ہوتا ہے۔ یہ حابیل اور قابیل یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لی ہے نام۔ تو سب سے پہلے آدم کے بیٹے جس کا نام مشہور قبیل ہے اس نے قتل کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قبیل کے کھاتے میں لکھے جائے گا۔ کیوں؟ لِأَوَّلُ سُنَّةَ مَنْ يُقْتَلَ، کہ قتل کی سنت سب سے پہلے اس نے جاری کی تھی۔ اب جو بھی انسان کوئی غلط کام، کوئی بدعت کا کام رائج کرتا ہے تو جب تک اس بدعت پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے بدعت ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں گناہ لکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بدعت سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلا گناہ جو جاری رہنے والا ہے آج کے دور میں وہ ہے کہ آئین بنانا اور اس کو قرآن و سنت کے خلاف بنانا۔ کوئی آئین بناتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں،